السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. Few days earlier I had a session with MS students on the topic of how to select an effective research topic. So alhamdulillah it went very well. بڑا زبردست فیڈ بیک آیا اس کا. تو پھر جن اسٹوڈنٹ نے مس کیا تھا تو ان اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہم اس سیشن کو کیسے اٹینڈ کریں، دوبارہ اس طرح کا ایک سیشن کریں. تو دوبارہ تو پاسبل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیے 8-10 منٹ کی. جو کچھ اس میں ڈسکس ہوا تھا تو وہ آپ لوگ اس کو اس سے فائدہ اٹھا لیں. سو یو ریڈی گائز؟ سو میں آپ کو کوشش کروں گا سلائڈس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ کو میری خوبصورت سی صورت بھی نظر آتی رہے. ٹھیک ہے جی، چلیں لیٹس بگین. یہ آپ کو اسکرین پہ ابھی ایک منٹ، آپ کو اسکرین پہ ابھی نظر آ رہا ہوگا ہاؤ ٹو چوز این افیکٹو ریسرچ ٹاپک کا ٹائٹل. تو دوستوں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں ابھی آپ کو کوئی فارمولہ نہیں دینے والا کہ جس میں آپ ویلیوز پٹ کر لیں گے اور آپ کو جواب مل جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں ایسا ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ ریسرچ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. اب پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ پرابلم یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ابھی تک بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اب اس سے پہلے کبھی ریسرچ نہیں کی ہوتی، تو وہ انہوں نے 5 چیپٹر 8 چیپٹر تیار کیے، اس میں سے ایگزام آیا، اسی میں سے آپ نے اس چیپٹر کو آپ نے پریپیئر کیا اور آپ نے پیپر میں لکھے اور آپ نے A گریڈ مل گیا، واہ 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 ہو گئی. اب ایکچولی ایسے ریسرچ میں چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہیں. اب جو اس مائنڈ سیٹ سے ریسرچ میں آتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1-2 کورسز ریسرچ کے لے لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، A گریڈ بھی لے لیا ہے، سو نو وی آر ایبل ٹو ڈو دا ریسرچ. ریسرچ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ریسرچ کرنے میں یا تھیسس لکھنے میں سب سے زیادہ مشکل یا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ آئی ایم شیور آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیٹا انالیسز ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹاپک سلیکشن ہے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے سپروائزر از دا بگیسٹ پرابلم، آئی وانٹ ٹو کل دیٹ سپروائزر. ایسا ہوگا. بہت سارے لوگ سپروائزر سے بڑے انوائڈ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سپروائزر ملے گا اور بس وہ ایک مسیحا ہوگا اور وہ بس ایسے جڑی کی کہتے ہیں جادو کی چھڑی گھماتا جائے گا اور ہمیں ریسرچ سکھاتا جائے گا اور ہماری ریسرچ ہو جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جنہوں نے کی ہے ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات، جو کرنے والے ہیں ریسرچ وہ بھی ابھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی یہ سارے پرابلمس ہیں. میری نظر میں جو ریسرچ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو پسند آئے تو اس پہ کام کیجئے اور اس پہ دیکھیے. سب سے جو بڑا پرابلم ہے، یہ دیکھیں آپ کو ایک کوٹ نظر آ رہا ہے کہ 80% آپ کی جو سکسیس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایٹیچیوڈ کے اوپر. یہ ریسرچ بتا رہی ہے، یہ میرا کوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی 15% جو ہے یہ واٹ یو نو اینڈ ہو یو نو، آپ کے یعنی آپ کی کیا اسکلز ہیں، کیا نالج ہے، کیا ایکسپرٹیز ہیں، کتنا نیٹ ورک ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو کیا کنکلوژن ہوا؟ ایٹیچیوڈ. میری نظر میں ریسرچ میں جو اسٹوڈنٹس پرابلم فیس کرتے ہیں اس کی سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ کا. کیونکہ ان کا ایٹیچیوڈ ابھی تک بنا ہوتا ہے ایگزام والا کہ 4-5 چیپٹر ہیں، 8 چیپٹر ہیں، وہ پڑھ لیے، اس میں سے پیپر آ گیا، پیپر میں لکھ دیا، نمبر مل گئے، ڈن ہو گیا. ریسرچ میں ایسا نہیں ہوتا. وہ ایٹیچیوڈ ان کا نہیں ہوتا. وہ اور پھر کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپروائزر آئے گا، وہ مسیح آئے گا اور وہ بس ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا. تو وہ they put everything on the supervisor, while supervisor is expecting the same from the students. He is thinking that student is supposed to do this. آپ دونوں اینڈ پہ ایک ہی طرح کی ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہیں تو پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو کہ سر ایٹیچیوڈ تو ہمارا ٹھیک ہے، ایٹیچیوڈ ایسے نہیں. ایٹیچیوڈ کی بات نہیں، آپ اس پہ آپ کا مائنڈ نہیں ہے ریسرچ کی طرف. آپ چاہتے ہیں کہ بس کوئی کر دے یا بس تھوڑی سی محنت سے کر کے ہو جائے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے اس پہ مائنڈ بنانا ہے کہ مجھے اس پہ یہ ایک پروسیس ہے، اس سے گزر کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سو یو مسٹ بی ریڈی فار دس آگ کا دریا اینڈ مسٹ بی پریپیئر دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سنک ان ٹو اٹ، یو آر گوئنگ ٹو ڈراؤن ان ٹو اٹ، رائٹ. تو اس میں سے آپ کو گزر کے جانا، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. اچھا دوسرا جو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے ریسرچ کا وہ کیا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلا اسٹیپ ٹاپک سلیکشن ہے، ہم ٹاپک سلیکٹ کر لیں اور اس میں ریسرچ شروع کر دیں. کچھ لوگ کہیں گے گیپ انالیسس ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ لٹریچر ریویو ہے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جی، ہمارے ہاں جو کامن پرسیپشن ہے وہ یہی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان کہ ٹاپک سلیکشن ہم کیا کرتے ہیں نارملی
ہم سب سے پہلے ایک ٹاپک پک کرتے ہیں اور ٹاپک کے اوپر ہم ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمیں بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس ٹاپک پہ ریسرچ کریں، اینڈ انٹرسٹنگلی وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں یار آپ کے خیال میں کون سا اچھا ٹاپک ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹس بولتے ہیں سر آپ بتائیں کوئی اچھا ایکسائٹنگ ٹاپک بتائیں. میں کہتا ہوں یار ایکسائٹنگ کون سا ہے اور نان ایکسائٹنگ کون سا ہے؟ سر کوئی آسان سا ٹاپک بتا دیں. دیر از نو آسان اینڈ دیر از نو ڈیفیکلٹ ان اٹ، رائٹ؟ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ٹاپک ہے، یہ برا ٹاپک ہے، یہ آسان ٹاپک ہے، یہ مشکل ٹاپک ہے. اینڈ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اس سے اس کو اندازہ لگا لیجیے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ یہ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، تو وہ آپ سے کیا پوچھے گا؟ وہ آپ سے پہلے پوچھے گا بھائی کہاں جانا ہے. آپ اسے کہتے ہیں مجھے جانا ہے، مجھے راستہ بتا دو، تو آپ سے یہ پوچھے گا بھائی آپ مجھے بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے تاکہ میں آپ کو راستہ بتاؤں. اب وہ کہاں، اب آپ کہتے ہیں یار مجھے بس کہیں آپ بتا دیں کہاں جانا ہے، تو وہ پھر اپنی مرضی سے یا تو آپ کو کوئی شہر بتا دے گا یا آپ کو سلام کر کے واپس چلا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپک سلیکشن بھی بالکل ایسے ہی ہے. یو آر آسکنگ ادر پیپل ٹو ٹیل یو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو، واٹ یو ہیو انٹرسٹ ان. تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہونے والا کہ آپ اڈے میں کھڑے ہو کے آپ کسی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے بتائیں میں کہاں چلا جاؤں. تو بھائی پھر جس کی جو مرضی ہوگی، کسی کو لاہور پسند ہوگا تو کہے گا لاہور چلے گا، کسی کو سوات پسند ہوگا تو کہے گا سوات چلے جاؤ. پھر ہوتا کیا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس دوسروں کی بات مان کے، کلیگس کی، دوستوں کی، ٹیچرس کی، سپروائزر کی بات مان کے ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں یا آدھے راستے میں پہنچتے ہیں تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے یار یہ میں کہاں آ گیا ہوں، دس از ناٹ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو. پھر پرابلم اسٹارٹ، پھر سپروائزر بھی برا، یونیورسٹی بھی بری، لٹریچر بھی نہیں مل رہا، اویلیبل بھی نہیں ہے، ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہے، جرنلز بھی نہیں مل رہے، لکھا بھی نہیں جا رہا، پرابلمس بھی آ رہے ہیں وغیرہ. اینڈ دین ہی کوئٹ اور شی کوئٹ، اور پھر وہ سب کو بلیم کرنا شروع کرے. تو ایسے مت کریں. ٹاپک سلیکشن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. یہ ایک رانگ اپروچ ہے، آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، دس از اے رانگ اپروچ. سو ٹاپک سلیکشن آپ کبھی بھی پہلے مت کریں کیا. اور دوسری بات ہے کبھی بھی کسی کے کہنے پہ ٹاپک سلیکٹ مت کریں. خود کو ریئلائز کریں، خود ریئلائز کریں کہ کیا کرنا ہے. تو صحیح اپروچ کیا ہوگی؟ یاد رکھیے فرسٹ اسٹیپ ریسرچ سے کیا ہو جائے گا، فرسٹ اسٹیپ ہو جائے گا سرچنگ. دا فرسٹ اسٹیپ از ناٹ ٹو چوز اے ٹاپک. Please understand this. What we do, we choose a topic and then do research. No, this is a wrong approach. You have to first step is to research more specifically. سب سے پہلے آپ اس بات پہ ریسرچ کریں کہ آپ نے کیا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ ایک جنرل آئیڈیا لے لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں یار میں کس ٹاپک پہ ریسرچ کروں. اچھا میں نے لیٹ سپوز MBA یا MS میں HR میں کر رہا ہوں. اچھا چلیں HR میں کر رہا ہوں تو مجھے کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یار آئی نیڈ ٹو گو فار کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. تو مجھے جو سیلری کمپنسیشن اور بینیفٹس ہیں، سیلری سسٹم ہے، اس پہ کام کرتا ہوں. تو آپ سیلری سسٹم اور اس پہ کام شروع کر دیں. اب آپ کام شروع کر دیں، کمپنسیشن ڈاؤن لوڈنگ کر رہے ہیں، ڈیٹا پڑھیں، 3 4 5 8 10 آرٹیکل پڑھیں. تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اتنے عجیب سے گریڈنگ ہے، اسٹرکچرنگ ہے. لیٹ سپوز میں ایزیوم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کریں، یہیں پہ رک جائیں. آپ کہیں یار یہ تو میں غلط راستے پہ آ گیا. آپ اس کو اسٹاپ کریں اور پھر اپنی دوبارہ سوچنا شروع کریں کہ نہیں یار یہ کمپنسیشن از دس از ناٹ واٹ آئی مینٹ فار. تو آپ پھر آپ کو پتہ لگے گا، بجائے اس کے کہ آپ اتنا راستہ کر کے پروپوزل بنا کے وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے اور پھر آدھے راستے میں آپ پریشان ہوں. یہ آپ کا ہفتہ لگنا، 10 دن لگنا، 15 دن، مہینہ لگنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو آپ اس پہ ٹائم لگائیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، ہاؤ ٹو فائنڈ اے ٹاپک، دیر از اونلی ون آنسر ٹو اٹ، دیٹ از شارپن دا سا. واٹ از شارپن دا سا؟ شارپن دا سا یہ اسٹیون آر کووی کی کتاب ہے. اسٹیون آر کووی، STEVENR کووی. آپ نیٹ پہ لکھیں آپ کو پتہ لگے گا. جن لوگوں نے ان کی بکس پڑھی ہیں ان کو پتہ ہوگا. اس کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس نے کافی سارے لوگوں کو پہ ریسرچ کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، آخر کیا عادات و اطوار ہیں. تو اس میں سے اس نے پھر یہ ایک ان میں سے 7 ہیبٹس اس نے آئیڈینٹیفائی کی، جس میں ایک ہیبٹ یہ شارپن دا سا. یعنی آپ اپنی جو اسکلز ہیں پہلے اس کو شارپن کریں، اپنی ریسرچ اسکلز کو شارپن کریں. آپ لٹریچر، میں اب اس کو لنک کر رہا ہوں اپنے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹاپک کے ساتھ، کہ آپ اس کو کریں، شارپن کریں اپنے ساتھ. اب ریسرچ کریں، آپ آرٹیکل پڑھیں، ریسرچ آرٹیکل پڑھیں، تھوڑا پڑھیں پہلے پلیز، فار گاڈ سیک تھوڑا پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نہیں یار یہ میرے کام کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو آپ کا ہفتہ ضائع ہوگا یا کنزیوم ہوگا، ضائع تو نہیں کہتا میں، جو کنزیوم ہوگا یا 10 دن کنزیوم ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یو آر مینٹ فار دس
اور یا یہ ٹاپک آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. ونس یو آر ڈن, پھر اس میں سے آپ کو پھر پتہ لگتا جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ونس یو آر ڈن, دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ اب ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کیسے کرنا ہے. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی جیوگرافیکل کانٹیکس لگا دیں. آپ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں, لیٹ سپوز آپ اسٹریس مینجمنٹ پہ کر رہے ہیں, تو آپ سٹی کنٹری پاکستان میں کر رہے ہیں, پشاور میں کر رہے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں کر رہے ہیں, کوئی KPK میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹائم فریم لگا دیں. کوئی بھی ریسرچ کو آپ, ضروری نہیں کہ سارے کانٹیکس لگائیں, آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. ٹائم فریم لگا دیں. 5 سال کا ڈیٹا اٹھا لیا, 8 سال کا اٹھا لیا, 10 سال کا اٹھا لیا. بیفور الیکشن, آفٹر الیکشن آپ ریسرچ کر رہے ہیں, یا بیفور 9/11, آفٹر 9/11 دیکھ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ کوئی بھی ٹائم فریم لے سکتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا جو ٹاپک ہے نیرو ڈاؤن ہو جائے گا. بایولوجیکل لگا سکتے ہیں, جینڈر, ریس, نیشنلٹی, ایتھنک, اسٹریس لیول, کمپیریزن بٹوین میل اینڈ فیمیل ورکر. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے لے لیا KPK سلیکٹ کیا. KPK کے اندر آپ نے 5 پروونسز لیے. 5 پروونسز میں 5 سٹیز لیے. 5 سٹیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ یار کون کون سے لوگ ہیں, میل اور فیمیل کے درمیان اسٹریس لیول آپ چیک کریں جو ورکنگ ہیں. یا ریس ہے کہ یار پاکستانی ورسز نیشنلٹی, یا پاکستانی ورسز انٹرنیشنل امپلائیز, یا کوئی 2 ایتھنک گروپس لیتے ہیں, تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سیکٹر لے سکتے ہیں کہ یار ایجوکیشن لیول میں جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں ان کا اسٹریس لیول ورسز بینکنگ سیکٹر میں, تو کس میں اسٹریس زیادہ ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کسی طریقے سے بھی اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. سو اٹس جسٹ لائک اے پیرامڈ سمجھتے ہیں نا, اوپر سے چوڑا نیچے آ کے بالکل تانگ ہو گیا. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کویسچنس کریں اپنے ٹاپک کے اوپر. ہو, واٹ, وین, ویئر, وائی. ہو کس کے متعلق کرنی ہے, واٹ کیا کرنا ہے, وین ٹائم فریم لگا دیں کب کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویئر آ گیا, کہاں کرنی ہے ریسرچ, اور وائی کیوں کریں. یہ وائی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بیسکلی آپ کی ریسرچ کی ریشنل ہو جائے گا. میں بڑا کوئک جا رہا ہوں کیونکہ وہ پھر لمبی تفصیل میں جاؤں گا تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو دس از آل اباؤٹ. اس کو آپ یہ دیکھ لیں, جنرل آئیڈیا اٹھائیں کوئی بھی, جیسے میں نے کہا اسٹریس مینجمنٹ آپ نے اٹھایا, یا پرفارمنس اپریزل اٹھاتے ہیں, یا فائنانس کا بھی مائکرو کریڈٹ فائنینسنگ اٹھاتے ہیں, یا مارکیٹنگ کا برانڈنگ اٹھاتے ہیں کوئی بھی. تو اس میں پھر آپ جنرل آئیڈیا سے انٹرسٹ کریں, اس پہ اسٹڈی کریں, اور پھر اس میں سے آپ کا ٹاپک نکل آئے گا. دیکھیں واٹ از یور پوٹینشیل ٹاپک, پھر اس ٹاپک کے کیا کیا انٹرسٹ ہیں, میں اس میں دیکھیں اب لیٹس سپوز دیکھیں آپ ایک ایگزامپل دیا, اسٹریس مینجمنٹ میں نے ٹاپک اٹھایا. ویل آئی واز ریئلی انٹرسٹڈ ان دا کلاس, آئی ٹوک ان میڈیٹیشن ان کالج. اور اب مجھے دیکھیں میں نے کہیں میڈیٹیشن کی کلاس لی تھی, اور وہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ یار یہ اسٹریس پہ کام ہو سکتا ہے. سو اب میں نے اسٹریس کو میڈیٹیشن سے لنک کیا. ویدر میڈیٹیشن کین ہیلپ کالج اسٹوڈنٹ ریڈیوز اسٹریس. دیکھیں میڈیٹیشن بھی آ گیا, آپ کا کالج اسٹوڈنٹ یعنی شرنک ڈاؤن کر دیا میں نے ٹاپک کو کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر, اور اس کا افیکٹ دے رہا ہوں میڈیٹیشن کا. تو اس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر باقی ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملے گا وہ تو پھر آپ کو ٹیچرز وغیرہ بتائیں گے, بکس میں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ لاسٹ میں ایک کوٹ ہے, یاد رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو مسٹ ڈو دا تھنگ یو تھنک یو کین ناٹ ڈو. وہ کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ضرور کریں. آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. کہ ایٹ لیسٹ آپ کا وہ مائنڈ کلیئر ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے 97% چیزیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے, اینڈ وہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ تو آسان تھی تو میں کر سکتا ہوں. سو گو ود اٹ اینڈ ہوپ یو ول گیٹ اٹ رائٹ. سو دس از آل اباؤٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کو ہوپ ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دوبارہ میری خوبصورت اور مسکراتی صورت دیکھ لیں. سو دس از آل اباؤٹ ریسرچ ٹاپک. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ اٹ. کوئی ایشو ہو تو آپ پھر لکھ دیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ اس کی وہ ویڈیو بھی ڈیٹیل میں بھی بنا دوں گا. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ اینڈ آئی وش کہ آپ ایک اچھا ٹاپک سلیکٹ کر کے اس پہ ریسرچ